مبارکہ صاحبہ کی طرف سے سوال آیا، آپ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوال کرتی ہیں کہ کیا قرآن پاک کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکٹھا یکجا کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سارے کا سارا لکھا گیا تھا، گو ایک کتاب کی صورت میں، ایک کتاب کی شکل میں ایک جگہ پہ محفوظ نہیں تھا۔ کچھ اس کے حصے کسی کے پاس تھے، کچھ کسی اور کے پاس تھے، کچھ کسی اور کے پاس تھے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس میں کئی اصحاب شہید ہو گئے، کئی حفاظ شہید ہو گئے جنہوں نے قرآن پاک کو زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو آپ نے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کے عرض کی کہ اے امیر المومنین، یعنی اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اے حضرت ابو بکر، آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں اور قرآن کے حفاظ جو ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر قرآن کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کر دیا جائے۔ آپ کو آپ ایونچولی حضرت ابو بکر جو تھے اس تجویز کو آپ نے اگری کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر آپ نے ایک کمیٹی بنائی، اور جس کے جو انچارج تھے وہ غالباً حضرت زید بن ثابت تھے، اور ان کے ذریعے سے اس کمیٹی نے کام کیا اور قرآن کی آیات، صورتیں، جو بھی اس کا حصہ تھا اس کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اس کی تصدیق کروائی گئی، کئی لوگوں سے تصدیق کروائی گئی، ہر آیت کی جو لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کی 2 حفاظ سے تصدیق بھی کرائی جاتی تھی۔ تو بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی محنت کے بعد قرآن کا جو نسخہ تیار ہوا، وہ اس کے اندر نہ ہی کوئی آیت ایکسٹرا تھی اور نہ ہی کوئی آیت کم تھی، بالکل وہی چیز تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امت کو آلریڈی دے چکے تھے۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ ایک کتابی صورت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکٹھا کروایا، لیکن خود حضرت ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ آپ کے دور خلافت میں آپ نے کمیٹی تدوین کی تھی جس کے انچارج جیسے کہ بتایا حضرت زید بن ثابت تھے غالباً، ان کے ذریعے سے یہ کام عمل میں آیا۔